جی خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور آج کا جو اہم ترین جو ایشو ہے، جو ٹاپک ہے، سعودی حکومت کا جو منصوبہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس گھر کو مسمار کرنے کا، جہاں آپ کی آمد ہوئی، اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ وہ فوٹیج، وہ ویڈیو بھی آپ نے دیکھی کہ جس حالت میں وہ گھر موجود تھا، 7 محل ہے، شاہی محل ہے، اور بس ایک آڑ بنا کے کہ بس لوگوں کو وہ تمام جو شعائر اللہ ہیں جس سے یادیں وابستہ ہیں ان پاک ہستیوں کی، وہی صفحہ ہستی سے مٹا دی جائے، اور اپنے نام کا دیکھیں نا کہ جو دہشت گرد ہیں وہ اپنے مرضی کا اسلام لاگو کر رہے ہیں۔ بالکل کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام فاروق بھائی، اور میری بہن کو بھی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام شاہ صاحب۔ پہلے تو سب سے پھر ایک بار مبارک ہدایت کے واپس آنے کی آپ کو، بہت شکریہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ منور حسن، جو بات میں سمجھتا ہوں یہ نام کسی نے کسی غلط جگہ پہ رکھ دیا ہے۔ یہ تو میرے خیال میں بنو امیہ کے کفر و شرک کا اندھیرا ہے یہ بندہ۔ تو وہ حامد صاحب نے بڑی بات کی کہ مفلوج ذہن کا انسان ہے، اس کا ذہن ہی مفلوج ہو چکا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ آج دن تک یہ اب وقت امتحان ہے ان لوگوں کے لیے جو لبیک یا حسین اور لبیک یا رسول اللہ کے نعرے بلند کرتے رہے، اور یزیدی آج کھل کر سامنے آ گئے ہیں ان لوگوں کے جو یہ نعرے بلند کرتے رہے ہیں۔ تو آج امتحان کا وقت ہے یا رسول اللہ کہنے والوں کے لیے بھی اور لبیک یا حسین کہنے والوں کے لیے بھی، کہ اب یزیدیوں کو کس طرح سے یہ نپٹتے ہیں اور کیا جواب ان کو دیتے ہیں۔ اور جہاں تک سرکار نشانیاں مٹانے کا تعلق ہے، قرآن کی یہ آیت پاک کہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرو، اگر تعظیم کرنا قرآن کہہ رہا ہے، جو مٹاتا ہے اس کا قرآن سے تعلق کیا ہے؟ یہ تو بات سامنے سیدھی سی بات ہے جو میرے جیسے ان پڑھ بندے کے ذہن میں بھی آ جاتی ہے کہ اللہ کی نشانیوں کو مٹانے والوں کا اللہ قرآن کے ساتھ یا اللہ کے ساتھ تعلق ہی کیا ہے؟ یہ تو ہمیں دھوکہ دیتے ہیں کہ صرف اللہ ہی اللہ ہے، باقی سب شرک ہے۔ تو ان شرکیوں کو ان کے شرک میں ہی مبتلا کر دیں ہم، تو بات اب تب بنے گی کہ امتحان کا وقت ہے۔ یہ سنی شیعہ کے جھگڑے کا نہیں ہے، یہ عزت ناموس رسول اور ناموس اہل بیت اور ناموس باوفا صحابہ کا وقت آ چکا ہے ابھی۔ بالکل شکریہ بھائی، مہربانی شاہ صاحب، بہت شکریہ۔ اور ناظرین آپ سب لوگ قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے ہدایت ٹی وی کی مدد بھی کی، ان کی وجہ سے ماشاءاللہ یہ دوبارہ آن ایئر ہے UK یورپ میں بھی۔ اور یہ جو ٹاپک ہے، یہ ایشو دیکھیں پاکستان کے پتہ نہیں کتنے سینکڑوں چینل ہیں، ان کے لیے یہ ایشو ہے ہی نہیں، خبر ہی نہیں ہے ان کے لیے۔ یہ خبر نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو جائے پیدائش ہے اس کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، یا وہ جو منور حسن کہہ گئے اس حوالے سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہ چند لوگ جو ہیں الحمدللہ ان میں ہم شامل ہیں، ایمان کی تھوڑی سی حرارت ہم میں موجود ہے، لیکن جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ اب ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ ہم نے کس انداز میں احتجاج کرنا ہے، صرف وہ سو کے الفاظ سے یہ کام نہیں کرنا۔ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہاں تک جانا ہے، کس انداز میں منظم پیغام دینا ہے، یہ بھی ہم سب کا فرض ہے۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ فاروق بھائی، جی شاہ صاحب، بہت شکریہ شاہ صاحب۔ الحمدللہ حضور کے خانہ اقدس کی زیارت کی تھی، لیکن آپ نے آج دوبارہ کرا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جائے خیر دے۔ الہی آمین۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہا تھا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں سے ہیں، اور یہ باب صفا کے بالکل پیچھے یہ حضور کا خانہ اقدس ہے، بالکل اس کے اوپر بلند ہے۔ یہ کعبہ سے لفظاً اور مانن بلند بھی ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات تخلیق کی، یہ اس کا ظہور کا گھر ہے۔ تو دیکھا جائے تو یہ کعبہ سے بہت بلند ہے، لیکن جو یہ اس کے ساتھ حشر کرنا چاہتے ہیں، ہم مسلمانوں کا یہ فرض بنتا ہے، جیسا کہ نقوی صاحب نے فرمایا تھا کہ حضور کی قبر عطر تک پہنچ گئے تھے لوگ، تو نور الدین زنگی نے اس کے گردا گرد سیسا پگھلا کر رکھوا دیا تھا، اور نور الدین زنگی کی بیوی نے مکتبہ جدید جو شام میں یونیورسٹی ہے وہ قائم کی تھی۔ یہ وہاں تک نہیں چھوڑنے والے، اگرچہ یہ یہودی تھے یا نصرانی تھے، وہ کون تھے، لیکن ان کی طرف سے کوئی ممانعت نہیں تھی۔ رہا یہ کہ طالبان کا سلسلہ پاکستان میں
अच्छे और बुरे दोनों तालिबान की फंड जो कर रहा है, सऊदी अरब भी कर रहा है फंडिंग। अब पहले उनका बहाना था ड्रोन हमले और पाकिस्तान में हलाकतें हो रही हैं हमारी, अब वो तालिबान कुरान शरीफ लाना चाहते हैं। सऊदी अरब को एहसास हो गया है, सऊदी अरब ये चाहता है कि जब भी पाकिस्तान से इनखला हो तालिबान का तो इन्हें शाम में डेप्यूट किया जाए। आप देखते हैं जब शाम में हमले होते हैं तो पाकिस्तान में कम हो जाते हैं, पाकिस्तान में होते हैं तो शाम में कम हो जाते हैं। सऊदी अरब नफरी वही है, लड़ रहा है, वो उनको शाम में जमा करना चाहता है जी, और चाहता है कि इसका रुख मोड़ दिया जाए। हमारे लिए हार्ड लाइनर पैदा करने के लिए मुनव्वर हसन ब्रांड लोग मौजूद हैं। मैं एक ही जो अपना जल्दी में मैंने एक शेर कहा वो ये कहूँगा, तफरीक जो न समझे हुसैन व यजीद में, तफरीक जो न समझे हुसैन व यजीद में, सदियां लगेंगी इनको मुसलमान होते होते। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने, सदियां लगेंगी इनको मुसलमान होते होते, और हमें भी शायद सदियां लगी इनको पहचानते। अब तो सब वाज़े हो गया है, और अल्हम्दुलिल्लाह एक शऊर जो हिदायत टीवी ने भी हमें दिया है, इन लोगों के जो जेस्चर हैं, इनकी जो सीरत है, असल सूरत है, इनके अंदर थोड़ा सा हम खंगालने की सलाहियत अब रख चुके हैं। और ये काम तो कब का शुरू इसका हो चुका कि जब अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ जो जुल्म व सितम करने वाले थे उनको ये हीरो मानते थे। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बहन, कहाँ से? लंदन से बात कर रही। जी बात कीजिए। जी अल्लाह का शुक्र है। हाँ ये बहुत ये हिदायत टीवी जब बंद हो गया था तो हम तो बहुत परेशान हो गए थे। बिल्कुल सही बहन, हम सब परेशान थे जी, बहुत परेशान हो गए थे। हम तो घबरा गए थे कहीं अल्लाह न करे बंद ना हो जाए, लेकिन आप लोगों का हिदायत टीवी दोबारा आ गया तो हम तो बहुत खुश हो गए। 2 रकात नमाज भी मानी थी, 2 रकात नमाज भी पढ़ी। बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया सिस्टर कॉल करने का और इस मोहब्बत का। माशाल्लाह, हम सब की आवाज़ है बहन, सब परेशान थे, लेकिन वही बात कि एक ये भी आजमाइशें, ज़िंदगी नाम ही आजमाइशों का है। ईमान भी हमारा चेक हो रहा है कि हम इस मामले पे कितना ज़्यादा मुसलमान अपने आप को कह रहे हैं, और जो हमारी आवाज़ है, हमारी से है, ये तमाम इश्यूज़, तमाम टॉपिक्स दीगर चैनल्स पे शायद उनके लिए इतने अहम ना हो, तो हम लोगों को इसको कायम रखने के लिए भी एक आजमाइश है। और आजमाइश भी जायदाद नहीं बेचनी, 50 पैसे देने दिन के, और वो जो जाने दे रहे हैं वो तो अलग बात है। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई, मैं शहजाद बोल रहा हूँ जर्मनी से। जी शुक्रिया सर। सबको सलाम। और मेरी तरफ से जितने लोगों ने हफ्ते को वादा किया है अकाउंट में पैसे भेजने का, वो अपना वादा पूरा करें। आज मैंने अपने वाजिबात अदा कर दिए आज। माशाल्लाह। पहले ये 3 रुबाई है, इसको मैं पढ़ना चाहता हूँ। मोहम्मद है रसूल अल्लाह, अली है वली अल्लाह। मोहम्मद है कुरान अल्लाह, अली है बिस्मिल्लाह। मोहम्मद है शहर इल्म, अली है इसका दरवाजा। मोहम्मद है रहमतुल्लाह, अली है वसी रसूल अल्लाह। उसके बाद है मोहम्मद के चमन का फूल हुसैन है, दीन मोहम्मद का सुतून हुसैन है। मोहम्मद के सजदे की शान हुसैन है, मोहम्मद है कुरान तिलावत हुसैन है। उसके बाद है कदम मोहम्मद है नक्श इस्लाम हमारे लिए, कदम मोहम्मद है नक्श इस्लाम हमारे लिए। हयात मोहम्मद है इस्लाम का रास्ता हमारे लिए, शहजाद न भटकना जमाने में हयात के लिए, सब कुछ है मोहम्मद आले मोहम्मद हमारे लिए। अब जहाँ तक ये मुनव्वर हसन का ताल्लुक है ना, इस पे तो इन्होंने कहा कि सदियां होंगी इनको मुसलमान होते होते, बल्कि सदियां गुजरेंगी इन पर लानत करते करते हम लोगों की। ये कभी मुसलमान नहीं हो सकते, क्योंकि जिसके ऊपर खून हुसैन का कर्ज हो वो कभी मुसलमान हो नहीं सकता। खुदा अगर इनको मुसलमान करे तो इस्लाम का नाम मिट जाएगा, आपको बताऊं मैं। और जहां तक इन पे लानत है वो लानत होती रहेगी। ये लोग ऐसे लोग हैं, इनसे तो ईमान की बात करना क्या, इनके मुताबिक ईमान का सोचने की ईमान लेके आएंगे कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि खून हुसैन जो है वो करबला में जिस लिए मकसद से होता उसके ये उसके कातिल नहीं, ये लोग उनके कातिल की नस्लें हैं। बहरहाल हम यही दुआ करेंगे पाकिस्तान अल्लाह ताला कायम दायम रहे। और ये इनकी जो अभी जो ये क्या कहते हैं तालिबान को, इन लोगों को तकलीफ हुई है 12 रबीउल 11 रबीउल की रात को जो
कराची के अंदर इत्तेहाद शिया सुन्नी हुआ, उसमें जो चरागा हुआ, उसमें जो आतशबाजी हुई, मैं वहाँ खुद मौजूद था। ये फारूक भाई आप देखिए, मैं जानबूझ के वहाँ गया, लोग कहते खतरा, मैंने कहा खतरा को गए और जाकर वो शान देखी, सारे सुन्नी शिया इतने खुश थे कि हम आपको पता है, वो खुशी इनको अब खल रही है। वो जमात इस्लामी करता धरता है तालिबान के, जितने इसके लीडर हैं जो कह रहे हैं बात करो, ये सारे इसके लीडर हैं और इनको सब सऊदीया की सपोर्ट होती है। और मैं आपको बताऊँ, कराची में अभी इंशाल्लाह ताला जो कल का जलसा हुआ आपने देखा, और अब उस जलसे के असरात भी देखेगा कि ये किस तरह मिटेंगे अब कराची में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में। बस यही कहना था। खुदा बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, जज़ाकल्लाह आपकी कॉल का। जी बिल्कुल, और बड़ी अच्छी बात की। देखें, हमने सोचा है, बल्कि हमारा प्लान यही है कि कल के प्रोग्राम में हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे और तफसील से इस पर बात करेंगे मुनव्वर हसन साहब। बल्कि नहीं हो रही उसको बात करने में, और वो मैं समझता हूँ कि वो जो औरत खातून बैठी थी, बेपर्दा थी, सब कुछ उस पर हो सकता है वो फतवा देता तो वो वाजिबुल कत्ल उस औरत को दे देता, लेकिन उसका ईमान उस मौलवी से ज्यादा सही था। वो हैरतन हो गई कि ये क्या कह रहा है। अगर तुम ये जजमेंट नहीं कर पा रहे हो तो सबसे पहले तो अपने नाम के आगे से मुनव्वर हसन लगा दो, हटा दो। हसन जो लगाया हुआ है उसको हटा के मुनव्वर यजीद क्यों नहीं कर देते? इस पे हम कल इंशाल्लाह तफसील से बात करेंगे कि किस किस्म के लोग हैं, इनकी सोच क्या है। जी हाँ, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फरूक भाई। जी वालेकुम अस्सलाम नकवी साहब। बेटे आपको भी सलाम हो। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह आज आपका टॉपिक है नाम के मुस्लिम, और अब बात भी हो रही है एक ऐसे आलम की जो अपने आप को आलम भी कहता है और सैयद भी कहता है। वो कहते हैं कि नजात की जब भी वो कहते हैं कि कुल अंबिया है रैयत हुसैन की, बेशक तबीयत है तौहीद दरअसल है तबीयत हुसैन की। बात यजीदियत के मुंह पे ऐसा तमाचा मारा, यानी जो आज का मुनव्वर हसन है इसके मुंह पे यजीदी है ना, इसके मुंह पे तमाचा मारा, दुनिया समझ की हैसियत हुसैन की। तो मैं ये कहूँगा कि आज ये शख्स जो ये कहता है यजीद के से बराबरी की बात करने की बात करता है, तो मैं इससे सिर्फ इतना पूछता हूँ कि अगर तुम यजीद को मानने वाले हो, और अगर आज से 1400 साल पहले खुदा ना करता अगर यजीद कामयाब होता तो तेरी माओ बहनों का पर्दा बच जाता। अल्लाह। तेरी माओ बहनों फूफी मासी के निकाह जो कर रहे हैं वो जायज कर रहा था, क्या वो हो जाते? क्या तू कर लेता? जो इज्जत बचाई है तुम्हारी माओ बहनों की और तुम्हारी निकाह बचाए हैं तो वो इमाम हुसैन ने बचाए हैं। तो इसको गौर करके जरा देख ले, तो तेरी गैरत अगर जाग जाती है तो इस गैरतमंद होने का सबूत दे, और आज तू इसकी तरदीद कर और कह दे कि मैंने जो कुछ कहा है गलत कहा है। यजीद एक लानती था और लानती क़यामत तक रहेगा। अगर तू यजीद का साथ देगा तो तेरे साथ भी लानत क़यामत तक चलेगी और कब्र तक लानती होकर जाएगा। बिल्कुल यजीद है, हुसैन हुसैन है। हुसैन का मुकाबला यजीद नहीं कर सकता, यजीद का बाप नहीं कर सका, तो यजीद कैसे कर पाएगा? बिल्कुल, बेशक बेशक। तो दूसरी जहाँ तक बात आ गई तालिबान की, तो फरूक भाई मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि शरीयत इसका नाम नहीं कि तुम अपनी बात मनवाओ। शरीयत इसका नाम है कि अपने अमाल ऐसे ज़ाहिर करो जिससे लोग मगलूब होकर तुम्हारी तरफ आ जाएं, मोहब्बत लेकर तुम्हारी तरफ आ जाएं, और ये कहें कि यहाँ ईमान मोहब्बत और सब कुछ यहाँ शराफत है, तो फिर इसको कहते हैं शरीयत। तो अगर शरीयत का नाम कत्लो गारत, गले काटने और दाढ़ी लंबी करके तस्बीह हाथ में रख के लोगों को बसों से उतार के मारना और उनके लाशों को जलाना शरीयत का नाम है, तो ये शरीयत रसूल पाक ने आज से 1400 साल पहले वहाँ पे खत्म कर दी, खत्म करने की कोशिश की जा रही है। सही बात है। आज उनके घर को खत्म किया जाएगा जहाँ वो पैदा हुए थे, तो इसका मतलब है कल रसूल पाक के रोजे को खत्म किया जाएगा, परसों काबे को खत्म किया जाएगा, और इसके बाद रसूल पाक का नाम लेना बंद कर दिया जाएगा। क्या आज का मुसलमान ये सोच नहीं सकता कि ये अज़ाम कहाँ से आ रहे हैं? क्या ये सऊदीया वाले इसराइल के साथ नहीं मिलकर बातें करते? क्या इसराइल का वजीर बीमार हुआ तो ये इनका मिलने नहीं गया उसको वहां पे हॉस्पिटल में सऊदीया का? तो ये जो यजीद और ये जो है ना, क्या नाम है इसका, मुनव्वर, मैं भूल गया हूँ इसको। चले अच्छा भूल गया। चले नकवी साहब बहुत शुक्रिया। और सऊदी जी, ये एक ही चीज का नाम है।
بالکل صحیح. یہ ایک ہی چیز کا نام ہے، یہودی اور سعودی ایک ہی چیز کا نام ہے ایجنڈا. اور اسی لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آج کا مسلمان آنکھیں کھول لے، اور جو ہمارے پاکستان میں یہودی آ رہے ہیں اور اس سعودیوں کے نام پہ آ رہے ہیں اور جو طالبان کے نام پہ آ رہے ہیں، جو جماعت اسلامی کے نام پہ یہودی آ رہے ہیں، ان سے ان کا محاسبہ کر کے ان کو ملک سے نکالنا ہوگا. 18 کروڑ عوام ایک ہو کر ان کو ملک سے نکالیں، اور یہ نکلیں گے تو پاکستان میں امن اور چین ہوگا. کیونکہ ہر دہشت گرد کو جب پکڑتے ہیں تو ان کے گھر سے ملتا ہے، جماعت اسلامی کے گھر سے ملتا ہے، اور یہ ان کے لیے پناہ گاہ بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جذبات ہونے چاہیے یہ سر. تو ہمارا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں آپ اپنا ہر خیال کا اظہار کر سکتے ہیں، اپنے جذبات کا بھی اظہار یہاں کر سکتے ہیں. ہر مسلمان میں جب جذبہ نہیں ہے، جذبہ ایمانی نہیں ہے، ہمارے پاس یہ سب کچھ ہو جائے، مسمار کر دے. اول تو ہمیں صرف 8 شوال کو یہ جو جنت البقیع میں انہدام ہو چکا ہے، اس پر صرف وہ 8 شوال کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، ہمیں یہ بات کرتے رہنا چاہیے اور اس کی مذمت روزانہ کرتے رہنا چاہیے. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب محترم فاروق صاحب. جی محترم فاروق صاحب. جی کو مؤدبانہ سلام. وعلیکم السلام، بہت شکریہ. جی گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں رب متعال نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ لوگ جو اے حبیب تجھے آن کر کہتے ہیں کہ تو اللہ کا سچا نبی ہے، جی میں جانتا ہوں کہ تم اللہ کا میرا نبی ہے، جی، اور یہ جھوٹے ہیں. اور اسی طرح سورہ حجرات میں یہ آیت آئی ہے کہ بدو آن کے کہتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم ایمان لے آئے، تو اللہ نے رب متاع وحی نازل کی کہ میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ ایمان تو تمہارے دل میں داخل ہی نہیں ہوا، تم اسلام لے آئے ہو، مسلمان ہوئے ہو، ایمان ابھی تمہارے دل میں داخل نہیں ہو. تو بھائی فاروق صاحب، یہ لوگ یہودی نہیں، یہ منافقین کا ٹولہ ہے. یہ سب کچھ ان کو قرآن مجید فرقان حمید میں کہا ہے کہ یہ اندر سے سب کچھ جانتے ہیں، یہ صاحبان بصیرت ہیں، لیکن ان کی فیس ویلیو جو ہے یہ منافقانہ ہے. یہ یہودی نہیں ہے. یہودی تو کھلم کھلا مخالفت کرتا ہے اسلام کی. جنگ خیبر ہوئی اور دوسری جنگوں میں اور مدینے میں اسلام کی مخالفت کرتا تھا. یہ اسلام میں رہ کر جو کام کرتے ہیں یہ منافقین ہیں. اور یہودی جو ہے وہ سامنے آن کر وار کرتا ہے. یہ چھپ کر وار کرنے والے یہ جب آپس میں بیٹھتے ہیں، رسول کے پاس بیٹھتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے، لیکن جب اپنے ٹولے میں بیٹھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہم تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں. تو یہ منافقین ہیں فاروق صاحب. ان کو منافقین کے زمرے میں شمار کرنا چاہیے. تو یہ ایسے مولوی جو ہے منور حسین صاحب، نام رکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یزید کا بیٹا ولید معاویہ بن یزید، ہم اس کو سلام کرتے ہیں. معاویہ کو ہم جو کچھ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، میں آپ کے چینل پر نہیں کہنا چاہتا، لیکن ہم اس کے بیٹے کو سلام کرتے ہیں. ہم ابو سفیان کو اور معاویہ کو بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن ہم معاویہ کی بہن ام حبیبہ کو اپنی ماں سمجھتے ہیں. یعنی کہ وہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہے. ہم ان کو مطہرات پاک و پاکیزہ سمجھتے ہیں. وہ ہماری ماں ہے، لیکن نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کردار ہے جو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ منافق ہے، یہ مسلمان ہے، یہ صاحب ایمان ہے. یہی ان کو یہ منافق ہے. قیامت کے دن ان کو پکڑ ہوگی. جزاکم اللہ خیر. فی امان اللہ. بہت شکریہ خادم حسین صاحب مانچسٹر سے. بالکل، اور ان لوگوں سے ہم نے پھر سبق بھی سیکھنا ہے. جو لوگ اب بھی وہی بات، جماعت اسلامی یا بہت سے لوگ اب بھی اس جماعت میں بچے یا پڑھے لکھے افراد، ان کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ہمارے جو قائد ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں، اور جماعت ان کا جو کردار ہے وہ سیاست میں حصہ لیتی ہے، کس انداز میں وہ کرتی ہے، اس کا اپنا عمل ہے. لیکن یہاں پر تو
ایک ایمان کا مسئلہ بن جاتا ہے نا کہ آپ کیا ایسا رہنما ہے کہ جس کا خود کا ایمان کی یہ حالت ہے، تو پھر ظاہر لیبل ہی آپ کو سارے کہیں گے کہ یہ جماعت اسلامی. بالکل. آپ اس جماعت کا بھی فرض بنتا ہے کہ جو اگر سمجھ بوجھ والے، اول تو پتہ نہیں ان بچوں کو بھی اسی انداز میں انہوں نے ٹرین کر لیا ہوگا، ان کو بھی وہی ٹریننگ ہوگی جو ان کے بڑوں کی جو سوچ ہے، لیکن پھر بھی حسن ظن کی بات ہے کہ اگر کوئی بھی اگر ایک بندہ بھی ذی شعور ہے تو اس کو اس جماعت میں آواز اٹھانی چاہیے کہ یہ مولوی صاحب آپ نے یہ کیا فرما دیا ہے کہ آپ کو یزید اور امام حسین علیہ السلام میں یہ جج نہیں کر پا رہے کہ حق پر کون تھا باطل پہ کون تھا، تو پھر ہم آپ سے فارغ ہیں، ہمیں ہماری جان چھوڑ دیں، یہ نہ ہو کہ ہمارے آخرت میں بھی آپ جیسا انجام ہو جائے. تو ان لوگوں کو بھی جاگنا ہوگا کہ جو ہم تو ہیں بچے ہوئے ہیں، الحمدللہ بچے ہوئے ہیں، لیکن جو اب بھی ان کے زیر سایہ ہیں ان کو تھوڑی سی تحریک ضرور چلانی ہوگی. کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. یا اللہ السلام مدد. وعلیکم السلام مولا علی مدد. افتخار صاحب. السلام علیکم. یا اللہ وعلیکم السلام. بہت شکریہ یا علی مدد. فروخ بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. بہت شکریہ بہت شکریہ. آج کا ٹاپک تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، لیکن اب میں وقت کے آخری لمحوں میں اس پہ اتنا بات بھی نہیں کر سکوں گا. یہ جو ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے سے رسول خدا کی رحلت کے شہادت کے بعد کہ منافقین ساتھ ساتھ آئے ہیں، اور یہ دیکھو کہ سفین میں منافق مولا علیہ السلام کے سامنے ہیں، کربلا میں منافق آئے ہیں، یہ نام کے مسلمان تھے. یہ منور بھی انہی میں سے ہے. یہ نام رکھنے سے کچھ فرق نہیں ہے. یہ ایسے ہے جب دہشت گرد کو اپنا ہیرو کہتا ہے، فرزند کہتا ہے، یہ سمیع حق بھی ایسا کہتا ہے. سب سے پہلے تو ان سے جنگ بندی یا مذاکرات کا پہلے ان سے اسلحہ لیا جائے. اسلحہ کہاں سے آتا ہے؟ ان کی پٹرولیم جو ہے وہ بند کی جائے. لیکن ہماری حکومت کے دماغ میں یہ باتیں نہیں ہے کہ نہ ان کا پٹرول بند ہوتا ہے، گاڑیاں لے کر گھومتے ہیں، حکومت خود وہیں سے پٹرول لے رہی ہے. افتخار صاحب ٹائم ختم ہو گیا. چل پھر کر ظلم کرتی ہے. بہت شکریہ افتخار صاحب، ٹائم ختم ہو گیا، بالکل آخری لمحات ہے. لیکن وہی بات کہ ان کے تو سب آباء و اجداد وہیں سے پٹرول، کھانے، رہائشیں، گاڑیاں بڑی بڑی وہ وہیں سے لے رہی ہیں، واس کٹیں، شیروانیاں، سب کچھ وہیں سے آ رہے ہیں. لیکن وہی بات کہ ایمان جو ہے وہ اگر لینا ہے ان نے تو وہ اہل بیت علیہ السلام سے ملے گا. اگر وہ تمام آسائشیں لینی ہے، وہ دنیا داری لینی ہے، تو پھر جہاں سے وہ لے رہے ہیں وہ وہیں سے لیتے رہیں. تو آخری بات میں جو خادر حسین صاحب کی بات تھی منافقت کی، بھی بالکل ٹھیک بات ہے. منافق ہیں جب کسی کے کوئی اولاد ہوتی ہے کوشش یہ ہوتی ہے جی اچھا نام رکھا جائے. ہم جس سے محبت کرتے ہیں، بی بی زینب کا نام رکھتے ہیں، مطلب اچھے نام رکھتے ہیں نا، حسن، تقی، نقی، اس طرح رکھتے ہیں. تو جب اس نے نام، ٹھیک ہے نام سے فرق نہیں پڑتا، لیکن کہیں تو اس نے سوچا ہوگا کہ حسن لگاؤ، کوئی تو رتبہ ہے، کوئی تو مرتبہ ہے. اگر یہاں نام پہ تم حسن لگا سکتے ہو تو پھر یزید کیوں نہیں لگایا؟ میں تو کھلا مطالبہ کرنا چاہتی ہوں کہ وہ اپنے نام سے حسن ہٹائے. اس کو زیبا نہیں دیتا، ہمیں برداشت نہیں ہے اس کے نام کے ساتھ. بالکل نام کام وہی جاری رکھے، کام بھی چینج کر، کام تو اس کو گزارے دلوں پہ مہر لگ گئی ہے، وہ ہٹانا بہت ہی مشکل ہے. وہی بات کہ بالکل ان لوگوں کے دلوں کو، اور توفیق جن کو مولا دے تبھی ان کی زبان ہلتی ہے، تھوڑا سا لبوں میں جنبش آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جو گھر کی مسواری کی ہم بات کر رہے ہیں، تمام جو صاحب ایمان لوگ ہیں ان کے دل تو ضرور خون کے آنسو رو رہے ہوں گے، لیکن جو بالکل سکتے میں ہیں یا جن کو کوئی پرواہ نہیں ہے، جن کا ایمان تب بھی وہ اپنے آپ کو سلامت سمجھتے ہیں اور سب سے بہترین مسلمان سمجھتے ہیں کہ یہ گھر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا گھر تھا، اس کو توسیع کے لیے یا توسیع کے لیے گرا دیا جائے، تو یہ اب ان مسلمانوں کا یہ سوچ ہوگی اور ان کے لیے کڑا امتحان ہوگا کہ جو یہ خبریں سن رہے ہیں، جو یہ حالات دیکھ رہے ہیں اور جو اب تک خاموش ہیں. اس پر ماشاءاللہ ہم نہیں خاموش رہیں گے، ہدایت ٹی وی خاموش نہیں رہے گا، بات کرتا رہے گا. کنٹرول روم میں جو بھائی آپ تک نشریات پہنچا رہے تھے انہیں بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کل دوبارہ ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.